بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایاز وائس چینل پہ آپ سب کا ویلکم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی خیر و عافیت کے ساتھ سب کا اچھے سے گزر رہا ہوگا۔ رمضان المبارک کی طاق راتیں جو کہ تیسرے عشرے میں آتی ہیں اور تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں مغفرت کے نوافل جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے پڑھنے ہیں آپ نے کہ رمضان المبارک کی 21ویں شب میں آپ نے 4 رکعت نماز اس طرح سے پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نوافل 2 رکعت کر کے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص بھی ایک بار پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ نوافل پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اور اگر آپ یہ عمل نہ کر سکیں تو آپ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھ لیا کریں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ زندگی سہل بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں کسی بھی رات لیلۃ القدر کی رات آ سکتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس پاکیزہ رات میں ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال میں 30,000 نیکیوں کا ثواب لکھ دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر کی رات میں آپ تلاوت قرآن پاک، درود شریف، ذکر و اذکار، صلاۃ التسبیح اور کلمہ شریف کے علاوہ مندرجہ ذیل نوافل بھی پڑھیں۔ 4 رکعت نفل، ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں۔ پھر سر اٹھا کر جو دعا مانگیں قبول ہو جائے گی، لاتعداد نعمتیں عطا کی جائیں گی اور تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کا طریقہ میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، آپ وہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور آپ کی دلی خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح ادا کرنے کے بعد آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی ایک تسبیح کریں اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں ہم سب کی زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ برکتیں سمیٹنے کے لیے آخری عشرے میں آپ ضرور عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔